اور جس کو حضرت اس ڈر کی لو لگ جائے، پھر اس ڈر کی لو بندے کو سارے دروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. میں نے آگے بھی بات سنائی ہے حضرت پیچھے. بڑے میرے ایک دوست حضرت شاید اب بھی بیٹھے ہوں جمعے میں، عمر گزر گئی ماشاءاللہ ان کی، بڑی نیچے ان کی حضرت. وہ میں نے کہا حضرت اینی تاڑے تھلے ماشاءاللہ لوگ کام کر دیں، کدی کو دسو ہاں کوئی آئندہ بندہ لبا ہے کہ جنہیں تانوں ایران پریشان کیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر روز تو نہیں جانا ہوتا تھا، کبھی کبھی میں نے پیکنگ ہال میں جانا، سارے نے جناب بڑا صاحب آئے نے جی، بہوری آئے نے، بڑا جناب ملنا ظاہر ہے. پھر ایک بندے کو میں نے دیکھنا، سلام کرتا تھا، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا چابلوسی، اس طرح کا کوئی نہیں، بس ذکر کر رہے. اور وہ جو میرے اندر والا معاملہ کہ اللہ ہے بھائی یہ کیوں نہ ہوا کہ سانوں اٹھ کے سلام نہ کرے ہے، سلام کرا کے چھڈانا. میں نے کہتے میں نے اس کو دفتر میں بلایا اور میں نے کہا آج تو پیکر نہیں، آج تو پیکر ہی ہے، لیکن کل تو پیکر نہیں، کل تو آ کے تو فورمین دی ڈیوٹی سنبھالنی، تو انچارج ہے پورے پیکنگ ہال کا. کہتے مجھے تھا کہ انہیں آ کے میرے گوڑے نو ہاتھ لائے گا، بہو جی میں پیکنگ تے تسی مینوں جڑا نا وہ فورمین کر چھڑے، پیکنگ ہال دا سارا انتظام و انسرام میرے والے. کہتے ہیں اس نے کوئی، میں نے کہا چلو کل جاواں گا تے کل کرے گا. کہتے میں اگلے دن پھر گیا، پھر کوئی نہیں، وہی بس السلام علیکم. مجھے بڑا غصہ آیا. ٹھیک ہے میں نے کہا چلو آج دا دن تو کڈے کل سے. کہتے ہیں اس نے دن نکالا. اگلے دن میں جب آیا نا فیکٹری، میں نے پھر بلایا. میں نے کہا تو کل تو پھر پیکنگ تے جا، تیرے ادنی واسطہ روک کے ہے کہ تو ایڈا بڑا حال چلائے ہے. کہتے وہ پھر کچھ نہیں بولا، چپ کر کے چلا گیا. میں نے سر پکڑ لیا، یار بندہ ہے کہ جائے. اب تو مجھے تھا کہ اب گڑ گڑائے گا، بہو جی نہ کرو، میں یہ اب تو گڑ گڑائے گا نا. دیکھو پیکنگ والے کی جو سیلری آپ بھی جانتے ہیں، اور جو فور مین کی سیلری ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. ایک صدام حضرت جی پیکنگ تو فور مین، تو پھر فور مین تو پیکنگ حضرت. کہتے اب تو مجھے پکا تھا کہ اب گرے گا پیروں میں حضرت، نہ بہو جی اینج نہ کرو. میں نے پھر کوئی گل نہیں کی تھی. میں کہا یار یہ بندہ کیا ہے، کیا ایٹم ہے یہ. میں نے پھر کہا انہوں بلا کے لے آؤ. کہتے وہ آیا. میں نے کہا یہ تو بندہ ہے کہ تو کی شے ہے. انہوں نے کہا بہو جی میں تو بندہ ہی ہاں، ایک اللہ دا عام جہا ماڑا جہا بندہ ہوں. کہتے میں نے اس کو کہا میں تو جاننا وا سارے بڑی یہ وہ تینوں ویکھیا، تو صرف سلام ہی کرنا ہے، اس تو علاوہ نہیں تو کدی کچھ کیتا. تو میں دل چ کیا میں لفا کے تو میں نے بھی چھڈاں گا، گٹے تے میرے بھی پھڑے گا، ایک باری گوڈے میرے بھی ہاتھ لائے گا. میں نے اس کے لیے تجھے پیکنگ سے اٹھا کے سارے حال کا انچارج کر دیا. پھر اتنے دا اتنے ہی میں نے پھر وہ دا چھین کے پھر پیکنگ پہ لے آیا. مجھے تھا اب تو یہ کوئی منت کو ترلے کوئی، لیکن پھر اتنے دا اتنے کوئی گل کی ہے. انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھے پیکنگ سے اٹھا کے فورمین کیا نا پورے حال کا انچارج، تو ظاہر پھر سیلری بھی بڑھ گئی. اسی دن رات کو نا مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا. تو آپ کو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا واہ مالکا جے جی ودا ہے تے رزق بھی ودا چھڑے، تیرے گوڈیاں نوں کانوں ہاتھ لاواں. میں نے تو اس کا شکر ادا کیا. واہ مالکا جے راتی ایک جی ودایا ہی تے نال ہی اودا بھی ودا چھڑے، تنخواہ بھی ودا چھڑی ہے. تیرا نہیں کیا لیکن اس کا میں نے بڑا کیا. اس نے کہا چلو یہ تو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میں نے پھر تجھے فور مین سے پھر تجھے پیکنگ پہ لے آیا، پھر وہی تنخواہ ہو گئی، وہی سیلری. پھر اس نے کہا جس دن میں فور مین ہوا نا، تو جس دن میں گھر گیا تو اسی رات کو میری ماں کا انتقال ہو گیا. اماں جی ہوری فوت ہو گئی. ماڑا بندہ میں چھٹی کر نہیں سکتا ہے، اس لیے میں فیکٹری آ گیا. تیری تھی مینوں پھر فور مین تو پیکنگ تے کر چھڑیا. میں واہ مالکا جے ایک جی کٹایا ہی تے نال ہی پیسے بھی کٹا چھڑے نہیں. جس کی بیٹا اس ذات سے لو لگ جائے اس کو کیا لگے پھر کسی سے. جس کو اس ذات کی لو لگ جائے اس کا پھر سارے دروں سے حضرت جی ناتا ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے تو میاں صاحب نے کہا نا، فرماتے مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی ہے. ملکو دے ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. تو کیوں نہیں سوالی بن رہا؟ اس کا کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو جس بھی لیول پہ ہے، تو جس بھی پوزیشن پہ ہے، تو جس بھی عہدے پہ ہے، تو جس سیٹ پہ بھی بیٹھا، تو کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو کیوں اتنا بے نیاز ہو گیا؟ تو بے نیاز نہیں، بے نیاز اس کی ذات ہے میاں.
ہیں اللہ اکبر. تو فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تسی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو. تو پاویں تو ہاں مینیجر ہے, ہاں تو مالک ہے, ہاں تو بہو ہے, ہاں تو ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہے, ہاں تو پیر ہے, ہاں تو پیر طریقت ہے, تو جو بھی ہے سارے اللہ دے فقیر. حضرت یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. خدا دی قسم جے فقیر رہو موجاں کرو گے بندہ ماریا ادو ہی جاندہ جے جدو بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیندہ ہے. یہ جو نہیں نہ مانگتے یہ سمجھے بیٹھے ہیں خود کو. ہیں واللہ غنی حمید. جتنے میرے پائی ایک آکے بیٹھے پتر گڑ گڑایا کرو. سنو ذرا تفسیر کبیر صحابی رسول علیہ السلام منوان نہیں مفہوم بات کا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عرابی آیا اونٹنی پہ, اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آ کے نماز میں مشغول ہو گیا. خشوع و خضوع سے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اس نے مناجات دعا کی اور اٹھ کے مسجد سے باہر نکلا. کہتے ہم دیکھ رہے تھے. کہتے جب وہ مسجد کے باہر آیا تو منظر کیا تھا, اس کی اونٹنی نہیں تھی. اس کی اونٹنی. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے, یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی, میں نے تیری امانت ادا کر دی. اب یہ تو بتا کہ میری امانت کدھر ہے. اے جی نماز پتر جو رب سے جوڑ دیتی ہے بندے کو. یا الہی میں نے تیری امانت تو ادا کر دی, میری امانت کدھر ہے. صحابی رسول علیہ السلام تفسیر کبیر فرماتے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے, ایک شخص تھوڑی دیر بعد اس حالت میں آیا کہ وہ اونٹنی پہ سوار تھا. اس نے آ کر اس کی اونٹنی کی نکیل اس کو پکڑائی اور خود چلا گیا. پڑھ کے تے ویکھ کدی نماز, پھر دیکھیے نماز کرتی کیا ہے میاں. سکھ کے کدی پڑھ کے ویکھ. اقبال نے اشارہ نہیں دیا تھا. اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ویاہ لی تیر کل ٹائم, سالگرہ لی تیر کل ٹائم, یاراں لی تیر کل ٹائم, رشتہ داراں لی تیر کل ٹائم, مسایاں لی تیر کل ٹائم, میچ ویکھن لی تیر کل ٹائم, جلسیاں تے جان لی تیر کل ٹائم, کبڈی ویکھن لی تیر کل ٹائم, ایڈمرا لے جان لی تیر کل ٹائم. منوسا نہیں تیرے کل ٹائم تے اللہ اور اللہ دے رسول واسطے نہیں ٹائم. پھر تیرے ٹائم کتھوں برکت. اس ٹائم میں برکت کدھر سے آئے گی جس ٹائم میں سب کے لیے ٹائم ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم میں کیسے برکت آئے گی حضرت. اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت, شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا, اللہ دی قسم چوک کے کہنا جتنی جلدی میں نے اس رمضان کو گزرتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کو اتنی دیر. برکت اٹھ رہی ہے نا, وقت میں برکت اٹھ رہی ہے حضرت. بھائی اب وقت کا حال ہی ہے کہ وقت میں سب کے لیے وقت ہے, نہیں وقت تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے. پھر اس وقت میں کیسے برکت آئے گی کہ جس وقت میں سب کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت کوئی نہیں ہے. اور حضرت جی تاڑی تے چھڈو حضرت جی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انڈیا پاکستان دا میچ ہوئے تے جڑے پکے نمازی نے وہ بھی گئے حضرت. جدھر یہ حالت, میں نے غلط تو نہیں بات کی, جدھر انڈیا پاکستان کا میچ ہو, میں یہ اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پکے نمازی بھی گئے ہیں. انڈیا پاکستان دا میچ ہے. جب یہ وقت آئے کہ سب کے لیے وقت ہو لیکن اس کے لیے وقت نہ ہو تو پھر اس وقت میں برکت کدھر سے آئے گی. آج کیوں حضرت جی یار دا رنگ, باقی سارے رنگ ختم. اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے یار کے رنگ میں آؤ. یہ رنگ نہیں ہمیں پسند کوئی بھی. اسی لیے تو پتر ہے, اس لیے آگے سے پتر بڑی احتیاط کرنی, سونے طریقے نہ پتر نماز. اے والے دونوں بٹن بند, اے تونگ کے نہیں پڑھنی, تھلے کر کے پڑھنی. یہ نہیں, لیکن یہ والا بٹن بند, سینہ نہیں ننگا ہونا چاہیے, ٹخنے ننگے ہیں. اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کو, اپنی کوتاہیوں کو, اپنی بدعمالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین.